دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید، کیسے ہیں دوستوں؟ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آئے ہیں جو پاکستان کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو کیا عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا اپنی ساس کو بچا پائیں گے؟ اور ہمارے جو صدر عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا کل آخری ڈیٹ ہے ان کی، وہ اپنا عہدے پہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور وزیر خارجہ سابق وزیر خارجہ کا ایک بیان سامنے ہے، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ اور ترختم بارڈر پہ جو ہے نا وہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے چترال میں، تو ان سب باتوں کا ذکر جو ہے نا ہم آپ سے کریں گے۔ تو نیوز میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ تو چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ تو آج جو ہے نا وہ بہت اہم دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہمارے جج صاحب ہیں، چیف جسٹس آف عمر عطا بندیال، کیا وہ اپنی ساس کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس وقت کی حکومت جو تھی پی ڈی ایم، تو انہوں نے جو یہ بینچ بنائے تھے، ہم خیال بینچ، 3 رکنی بینچ، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے جو ہے نا ان پر اعتراض لگائے تھے کہ یہ ہم خیال بینچ ہے۔ تو جو آڈیو لیکس آئی تھی عمر عطا بندیال کی ساس کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، آپ جو ہے نا ایک فل کورٹ بینچ بنائیں اور اس آڈیو لیکس پر جو ہے نا وہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن آج جو ہے نا وہ عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایسے بیانات دینا عدلیہ کو کمزور کرنا ہے۔ اگر بینچ 1 ہو یا 2 ہوں یا تین رکنی بینچ ہو، تو وہ مین چیز ہوتا ہے فیصلہ دینا ہے کہ ہم کیسا فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ دینا وہ فیصلہ نظر آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ فیصلہ دیں۔ تو ایک آڈیو لیکس آئی تھی ان کی ساس کے حوالے سے، وہ جلسے میں گئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کیسے بچانا ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ فوج جو ہے نا وہ مارشل لا بھی نہیں لگا رہی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ جسٹس کے نام پکارے تھے، منیب صاحب، جیسے منیر صاحب تھے اور کافی سارے جسٹس تھے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اگر ان کے ہاتھ جو ہے نا فیصلہ کروائیں گے تو فیصلہ جو ہے نا وہ درست آئے گا اور عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا، اور فوج جو ہے نا ابھی تک مارشل لا بھی نہیں لگا رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ آج عمر عطا بندیال صاحب وہ جاتے انہوں نے جو ہے آخر اپنی ساس کو تو بچانا ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں، یہ فیصلہ ہے، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں آڈیو لیکس ہے، یہ بھی ایک آڈیو لیکس کی بنا پر جو ہے نا ہم کسی بھی بندے کو جو ہے نا وہ اس کا کیس کا فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں سنا سکتے، اور آڈیو لیکس پہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جو ہے نا فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ تو اسے اعتراض بھی لگا دیا اور کافی سارے وہ بھی انہوں نے کر دیا ہیں۔ تو حالانکہ سپریم کورٹ کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی فیملی کا یا آپ کی یا پھر رشتہ داروں کا یا پھر کسی قریبی بندے کا جو ہے نا اگر وہ آتا ہے کیس، تو جو چیف جسٹس صاحب ہے تو وہ اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ لیکن ہمارے جو عمر عطا بندیال ہے تو وہ اس چیز پہ لیگنسی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پہ کیا اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے، اور ان کے بعد جو ہے نا کریئر کیا ہوگا۔ تو مورخ جب تاریخ لکھے گا تو اس پہ کیا کیا سوال ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے بے خبر ہو کہ نا وہ بس ایسے فیصلے سنائی جا رہے ہیں جو ان کے اپنے حق میں ہو یا اپنے ہی اس میں آتے ہو پوائنٹ آف ویو میں۔ تو ایسے جو ہے نا وہ آپ جب حلف داری لیتے ہیں یا قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک قاضی کی حیثیت سے نا آپ کو ایسے فیصلے دینے چاہیے جن کا انصاف جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ جیسے کہ جب چیف جسٹس جو قاضی فیاض عیسی آنے والے، تو ان کے بارے میں جب آپ نے بیانات کیے تھے، ان کی اہلیہ کے بارے میں جو سوالات پوچھے گئے تھے، تو اس وقت تو آپ کی عدلیہ پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھ رہے تھے، اس وقت جو ہے نا وہ سب ایک ہو گئے تھے۔ تو ایسے کافی سارے سوال پوچھے تھے ان کی اہلیہ سے، تو ان کی اہلیہ جو ہے نا وہ قاضی فیاض عیسی کی اہلیہ جو ہے نا وہ رو پڑی۔ تو جسٹس صاحب جو تھے قاضی فیاض عیسی، وہ اٹھ کر گئے اور کہا انہوں نے کہ آپ جو ہے نا وہ خاص طور پہ کہا تھا عمر عطا بندیال کو، مائی لارڈ، آپ جو ہے نا ایسے باتیں یا ایسے جو ہے نا وہ سوالات نہ پوچھیں کہ میری ایک بیوی جو ہے نا وہ 10 بندوں کے سامنے، وہ ایک وکیل نہیں ہے کہ وہ سب جو بندے بیٹھے ہیں وہ ایک جواب دے سکے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اشارہ تھا کہ کوئی بھی فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو آج اس کیس کا فیصلہ ہے، تو کیا آپ لگتا ہے کہ جسٹس صاحب جو ہے نا وہ اپنی ساس کو بچا پائیں گے یا پھر انہوں نے اپنی ساس کو بچا لیا؟ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے ساس کی ڈر کی وجہ سے نا انصاف جو ہے نا وہ حد بلی چڑھا دی ہے، اور اپنی وہ ساس کے حق میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ صدر کے عہدے کی آج جو ہے نا وہ آخری روز تھا۔ صدر عارف الوی ایوان صدر خالی نہیں کریں گے، وہ ذرائع بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عہدہ ہے آئینی اعتبار سے جو بہت ہی طاقتور عہدہ ہے، عہدے کی لحاظ سے بات کرو۔ اگر آپ مثال کے طور پر اپنے صدر عارف الوی کو ہٹانا چاہیں گے
تو اس میں جو ہے نا وہ ایک مؤخذہ ہوتا ہے، اس پہ وہ قانون پاس کرنا پڑتا ہے، وہ 2/3 جو ہے نا ووٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی اور مؤخذہ آ جائے پھر آپ جو ہے نا صدر کو آپ لگا سکتے ہیں۔ میری نظروں سے دیکھا جائے تو یہ ایک وزیر اعظم سے بھی بہت ہی طاقتور عہدہ ہے، اختیارات کی وجہ سے نہیں لیکن ہٹانے کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی آتا ہے وزیر اعظم، وہ ہٹ جاتا ہے، دوبارہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن صدر جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہٹایا جا رہا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ صدر عارف الوی صاحب کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے نا وہ تب تک اپنی خدمات جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کوئی دوسرا نیا صدر نہیں آ جاتا، یا پھر وہ ان کا جو ہے نا مواخذہ نہ کرا جائے۔ اب وہ کیوں نہ کہ نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہے، باقی ہمارے صوبائی وہ بھی نہیں ہے، اسمبلی بھی نہیں ہے، تو اب ان کا جو ہے ہٹانا جو ہے نا وہ بنتا بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو ہٹانا ہوتا تو پی ٹی ایم ان کو جو ہے نا وہ پہلے ہٹا چکی ہوتی، لیکن اب اس طرح کا وہ کوئی سین نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب نے جو ہے نا اپنے اسٹاف سے کہا کہ میرا جو ہے نا 6 مہینے کا شیڈول نکالے، میں دیکھوں گا کہ میں نے اب کون سے نیکسٹ 6 مہینوں میں کام کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے نا وہ سیلری بڑھا دی جائے، میری سیلری جو ہے نا کم ہے۔ وہ خیر آنے والے نئے صدر کو تحفہ تو نہیں دینا چاہتے نئے سیلری میں، تو اپنی جو ہے نا وہ خدمات جاری رکھیں گے، اور اپنی جو ہے نا وہ جب تک کوئی نیا جو ہے نا وہ صدر نہیں آتا تو اپنے کام پہ جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے۔ تو ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں بلاول بھٹو کا جو ہے نا آج بیان سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور 19ویں روز میں جو ہے نا انتخابات کرائے جائے۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ ہم جو ہے نا جو سندھ میں جو ان کی حکومت رہی ہے پی کی، تو ہم جو ہے نا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو ہار ڈالتے ہیں۔ 15 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا وہ ترقی کی ہے، کیا جو ہے نا وہ خوشحالی لے کے آئے یا نہیں لے آئے کیا ہے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہے نا کیس اوپن کریں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں، یہ وہ۔ تو اب وہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرائیں تاکہ ہم الیکشن میں آ جائیں، پھر اپنی عیاشیاں، پھر اپنی وہ خدمات جو ہے نا وہ جاری رکھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو جب آپ تھے اس میں گورنمنٹ میں تھے تو تب بھی آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے جا سکتے تھے، لیکن آپ ڈیٹ اناؤنس کر کے کیوں نہیں گئے؟ تو یہ بھی آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ تو اس وقت آپ کی جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی ہوئی تھی، آپ سوچتے تھے کہ یہ جو ہے نا اب اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے، بعد میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اب آپ کہتے ہیں جلدی سے الیکشن کرائے، جب عمران خان صاحب کہتے تھے الیکشن کرا دے تب تک تو آپ کو خیال نہیں تھا، اب آپ الیکشن پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھتے ہیں اب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن ہی دیں گے۔ تو اور دیکھیں کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ جو ہے نا افغان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ، تو ایک امریکی خارجہ سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو ہم نے اسلحہ چھوڑا تھا وہ اب جو ہے نا وہ افغانستان کے طالبان جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اب جو ہے نا وہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جب سے جو ہے نا وہ بارڈر بند ہوا ہے تفتان بارڈر، تو انہوں نے چترال میں جو ہے نا وہ کافی ساری دہشت گردی پھیلا دی ہے۔ تو پاک جو ہمارے فوجی بھائی ہیں تو وہ کافی سارے نوجوان شہید بھی ہو گئے ہیں۔ تو ایک کریک ڈاؤن جو انہوں نے شروع کیا تھا کہ ڈالر کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہے، اور چینی جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کی بھی کنٹرول کرنا ہے، اور کافی سارے پٹرول وغیرہ، کافی سارے ایسی چیزیں تھیں جو افغانستان جا رہی تھی، اور پاکستان میں ان کا ریٹ جو ہے نا وہ کافی بڑھ رہا تھا۔ تو جب سے آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے تو دیکھیں چترال میں جو ہے نا انہوں نے دھاوا بول دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی کئی ساری بستیوں پہ جو ہے نا وہ حملہ کر دیا ہے، تو کافی ساری بستیاں جو ہمارے انڈر آ گئی ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایک جو ہے نا ایک طرف سے ایک ہماری جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑا اچھا قدم اٹھایا، انہوں نے بارڈر ہی بند کر دیا، ساری وہ ٹریڈ ہی روک دی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ دہشت گردی یا جب تک یہ اپنا خوف یہ ہراس جو انہوں نے پھیلایا ہو یہ ختم نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ بارڈر نہیں کھولیں گے۔ تو صاف ظاہر بارڈر جو ہوتا ہے قانون کے مطابق چلنے چاہیے، اور اگر کوئی ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ایسی حصے میں چلنی چاہیے کہ ایک رول ہو، ایک قانون باقاعدہ ہو کہ آپ کس طرح سے ٹریڈ کر رہے ہیں، تاکہ اس طرح کی جو دہشت گردی ہے وہ نہ پھیلائی جائے۔ چترال میں کافی سارے جو ہے نا انہوں نے بستیوں پہ حملے کیے ہیں افغان حکومت نے، تو افغان طالبان نے، تو ہمارے آرمی چیف نے بھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ڈالر بھی آج سستا ہوا ہے، چینی بھی جو ہے نا وہ سستی ہو گئی ہے، ایف آئی اے والوں نے بھی کریک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو پشاور میں جو منی ایکسچینجر تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ڈالر کو جو ہے نا وہ سمگلنگ کر کے افغانستان بھیجتے تھے، تو ان کے خلاف بھی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا رزلٹ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے
لیکن ایک کیا وہ افغان کی اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک ایٹمی طاقت والے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ پنگا لے رہے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سپر پاور تھا امریکہ جو ہے نا، ان کے خلاف جو ہے نا وہ ڈٹ گئے تھے، لیکن یہ ادھر جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو سلجھانے چاہیے، خاص طور پہ آرمی چیف جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جیسے جنرل فیاض حمید صاحب گئے تھے، وہ چائے پینے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے امریکہ گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹی پی بھی جو ہمارے جو پاکستانی طالبان ہیں تو ان کے جو ہے نا حق میں بات کریں گے، لیکن اگر یہ افغان طالبان جو ہے نا وہ پاکستانی طالبان کے حق میں بات کریں تو ان کے جو ہے نا کافی سارے پارٹیز میں جو ہے نا وہ لڑائی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے داعش ہے، باقی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں طالبان کو۔ تو یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ولاگ تھا۔ تو آپ کی ویڈیو کیسی لگی؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔